حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بچی کو، اس بچی نے ناٹک کے دوران اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اپنے یعنی کہ سطر کو پھاڑ دیا، صرف ایک ناٹک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کے حوالے سے ایک مختصر سی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ہاں عجیب سی ایک روایت ہے، دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو جنات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور ان سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور انہی کو سب کچھ مانتا ہے کہ جی وہ یہ کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ اس طرح کر دیں گے، وہ اس طرح کر دیں گے، جو کہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارا شعبہ ہے۔ ہم اس طرح کے لوگوں سے کافی ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا ڈر یا جو بھی کہہ لیں وہ ان پر اتنا طاری ہوتا ہے، اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کے لوگ ہو گئے۔ اب ہماری اس انسانیت میں کچھ طبقہ ہے جو اس کا انکار کر دیتا ہے، ابے کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات ونات کچھ نہیں ہوتے، یہ تو سب ڈرامہ ہے، یہ کس زمانے کی باتیں ہیں۔ ایک مسلمان کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کس زمانے کی بات ہے، اس دور میں جنات ونات کچھ نہیں ہوتے؟ یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس میں سورہ جن کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ساری کی ساری آیتوں کا ہم بیٹھے بیٹھے اچھے خاصے مسلمان انکار کر دیتے ہیں کہ جی اس زمانے میں یہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ تسلیم کریں کہ جنات اس بندے کو آئے ہوئے ہیں، جنات یہاں ہیں نہیں ہیں، لیکن ان کے وجود کا انکار کرنے والے حضرات ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا نظریہ بدلنے کی بہت جلد کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ قرآنی آیات کے انکار میں ہیں۔ اسی طرح ایک انکار کرنے والے گھر کا میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو میری زندگی میں میرے ساتھ پیش آئے۔ ایک 14 سال کی لڑکی جس کو کسی زمانے میں تھوڑا سا کوئی سایہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک عامل کے پاس جاتی ہے، ان عامل صاحب کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو وہ لڑکی جب یونیورسٹی لائف میں چلی جاتی ہے، پڑھے لکھے گھرانے کی، اچھے گھر کی لڑکی، اب اس کو ایک شرارت سوچتی ہے کہ جی مجھے جنات آ گئے، صرف جسٹ فن کے لیے، ناٹک کے لیے لوگوں کو۔ یہ لڑکی 18 سال کی عمر میں جا کر ہر دن گھر میں اور گھر سے باہر وبال کھڑا کر دیتی ہے، مجھے جنات آ گئے، اپنے بال بکھیر دیے اور اپنا یعنی کہ پورا حلیہ بگاڑ دیا، موٹی موٹی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بچی کو، اس بچی نے ناٹک کے دوران اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اپنے یعنی کہ سطر کو پھاڑ دیا، صرف ایک ناٹک کو ریئلٹی دینے کے لیے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ آپ میرے ساتھ چلتے رہیں، آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات نہیں کیے جاتے۔ تقدیر کے، اللہ کے فیصلوں پر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ بچی نادان تھی، اس نے یہ اپنا سلسلہ شروع کیا، محلے والوں کو پتہ چلا، جب بھی اس کا ناٹک ہوتا اس کے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ ناٹک ہے، لیکن پورا محلہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے آتا اور ان کو سیریس سمجھ کے آتا کہ اس بچی پر جنات آئے ہوئے ہیں۔ اب ان کے والدین کو بزرگ کہہ رہے ہیں کسی کو دکھا دو، اب وہ تو ماننے والے نہیں تھے، میں تو سیدھا کہوں گا وہ قرآن کی آیت کے انکاری تھے۔ انہوں نے کہا، سب ان کو پتہ تھا ناٹک ہے، لیکن انہوں نے کہا کوئی جنات نہیں ہوتے، تھوڑی دیر میں خود سیٹ ہو جائے گی۔ خیر یہ چلتا رہا، 1.5 سال تک یہ چلتا رہا۔ ایک دن پھر حقیقت میں جنات آئے، اس بچی کو حقیقت میں جنات آ گئے۔ اب اس کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت تو کہیں کی نہیں رہی، اب اس کی آواز میں حقیقی چینج آیا، اس کی آواز میں حقیقت میں بدلاؤ آیا، بڑی کرختگی والی آواز بنی، آنکھیں سرخ ہوئیں، جیسی جیسی کیفیات طاری ہوتی ہیں
اور وہ زمین پر پڑی ہوئی اچانک بے ہوش پڑی ہے، اچانک 3 4 7 فٹ اٹھتی پھر نیچے گر جاتی۔ اچھا، اب یہاں سننے والی بات ہے، والدین کو اب نہیں پتا کہ ناٹک نہیں ہو رہا، والدین کو اب ہرگز نہیں پتا کہ یہ ناٹک نہیں ہو رہا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بچی ناٹک کر رہی ہے، لیکن وہ حیران ہیں کہ یہ زمین سے مردہ کسی حالت میں کیسے اوپر ہوتی ہے پھر نیچے چلی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ لوگ نہ سمجھے، وہ لوگ نہ سمجھے کہ یہ بچی ناٹک نہیں کر رہی، یہ تو حقیقت میں کچھ ہو گیا ہے۔ جو لوگ ضدی ہوتے ہیں نا، ضدی، وہ ان باتوں کو بہت دیر سے جا کے مانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ بچی تڑپتی رہی، یہ 3 گھنٹے کی حاضری چلی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جن حضرات کو جنات نے تکلیف دی ہے یا جن حضرات نے جنات کے مریض کو دیکھا ہے، ایک ایک منٹ کتنا یعنی کہ مشکل ترین سا ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو ہر مہینے کیا، ہر ہفتے بلکہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے ہو جاتا ہے، ایسے مریض کا آمنا سامنا ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا گزری ہوگی اس کے جسم پر، کیا گزری ہوگی اس عورت پر، اس بچی پر۔ 18 سال عمر کیا ہے؟ اب کیا ضرورت تھی ان کے گھر والوں کو اس کے ناٹک میں یعنی کہ حصہ لینے کی؟ اب وہ انکار کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر میں کھڑی ہو جائے گی، تھوڑی دیر میں کھڑی ہو جائے گی۔ ہم اتفاقاً ہم اس علاقے میں گئے ہوئے تھے، کراچی سے ہم اس علاقے میں گئے ہوئے تھے، یہ KPK کا واقعہ ہے۔ تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، رحمانی بھائی آپ وہاں چلیں، بچی مر جائے گی۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو میں نے تو اس بچی کا ناٹک دیکھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں نا جھوٹ نہ بولو، کوئی بندہ تھا مذاق کرتا تھا کہ جی آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ لوگ آتے تو کہتا میں نے مذاق کیا، کبھی کہتا او جی میرے گھر میں فلاں چیز ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ لوگ آتے تو کہتے میں نے مذاق کیا۔ ایک دن اچانک اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ یہ مثال ہے، واقعہ ہے، جو بھی ہے صرف سمجھانے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو لوگ جب اس کی اس آواز کو سن رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے یہ وہی ناٹک کر رہا ہے، وہی مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ جھلس کر مر گیا، اس کو نقصان ہو گیا۔ تو اس طرح کے مذاق، اس طرح کے ناٹک، اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ بچی بیمار نہیں ہے، اس نے ناٹک کیا ہوا ہے۔ وہ بندہ جو تھا نا، وہ ایک یعنی کہ بہت ذہین بندہ تھا۔ اس نے کہا رحمانی بھائی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آج سے پہلے ناٹک ہوئے ہوں گے، لیکن آج کوئی ناٹک نہیں ہوا۔ میں نے اس کو تفصیل بتانے کا کہا تو اس نے کہا کہ رحمانی بھائی اس کی آنکھوں سے نا شعلے سے نکل رہے ہیں، اور اس کا جسم جو ہے زمین سے خود اوپر ہوتا ہے پھر نیچے گر جاتا ہے، اور اس کے جسم کو ایسے ویبریٹ کر رہی کوئی چیز۔ تو میں نے فوراً اپنا سامان جو ضروری ہوتا ہے اٹھایا، تقریباً پہاڑ کے اوپر ہم نے چڑھنا تھا، میرا اتنا تجربہ نہیں تھا اس پر چڑھنے کا، 1 گھنٹے کا سفر تھا تقریباً۔ تو ہم تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں پہنچے۔ ہم جب پہنچے وہاں تو بہت عجیب حالت تھی، وہ بچی پڑی ہوئی تھی اور اس کے والدین اب اس کے سامنے کھڑے، بہن بھائی کھڑے، چیخ چلا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اس کی جان چلی جا چکی تھی۔ اور ڈاکٹر کوئی اٹیک نہیں بتاتے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ پتہ نہیں اس کی اچانک سی موت ہوئی ہے، لیکن اس کی موت ڈرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی چیز اس کو اتنا ڈرا چکی ہے کہ ڈر کے خوف کے مارے اس کی موت ہو چکی ہے ڈاکٹر کے مطابق۔ لیکن دیکھیں نا کیا فائدہ ہوا، اس طرح کے معاملات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کسی جگہ اس طرح کا ناٹک کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا را اس بات کو چھوڑیے، یہ بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یہ ان کو پتہ ہوتی ہے جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور خدا کی قسم آپ لوگ اگر ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پکڑ میں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ میں لاتے ہیں، پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ اب میرے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہیں، اگر وہ لوگ سن رہے ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ سب سے زیادہ جنات کی تدابیر، احتیاط سب سے زیادہ مجھ پر واٹس ایپ پر، فون پر، میری ویڈیوز میں وہی لوگ پوچھنے والے ہوتے ہیں قاری صاحب کون سی دعا پڑھیں، کون سا کیا کریں، کس طرح کریں۔ تو اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کا مذاق مت بنائیے، کیونکہ یہ زندگی، یہ حیات جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس
اس کو اچھے کاموں میں اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔